ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے جو ہے مجموعی صورتحال پر انٹرنیشنلی جو کہ ہم سیناریو ڈیولپ ہوا ہے داعش کے حوالے سے، اس کو بھی فوکس کر رہے ہیں، اور اس کی جو جڑیں پاکستان میں ہیں اور پوری دنیا پہ یہ کیا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں، ایک بریکنگ نیوز جو ہے وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ عراق کے صوبے دیالہ کے مشرقی حصے میں امام محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند محمد امامزادہ محمد کی قبر کو داعش نے مسمار کر دیا ہے پلانٹڈ بامز کے ذریعے، اور اس کے اطراف میں جو علماء کی اور مومنین کی اور صالحین کی قبور تھیں ان کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ تو چلیں گے جناب علی شان صاحب کی طرف کہ یہ جو پورا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے جس میں یہ تمام ہمارے جو اسلام کے مطلب جو شاعر اللہ ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، جو یہ اس کی تباہی پر لگے ہوئے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے کیا اثرات پوری دنیا پر جو ہے وہ پھیل رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا چہرہ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں، مقاصد ان کے کیا ہیں؟ شکریہ موسوی صاحب۔ اب ہم مقامی گفتگو سے نکل کے انٹرنیشنل سینیارو کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین و ناظرات، یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مذہب، وہ شریعت جو پوری دنیا کے لیے نافذ ہوئی، جسے رحمت للعالمین لے کر آئے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے، ان کے پیروکاروں نے اس شریعت کو، اس سبق کو اس طرح مسخ کر دیا ہے کہ اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو خود رسول خدا کے زمانے ہی میں آخری دنوں میں یہ معاملات شروع ہو گئے تھے، جو چلتے چلتے آج ہمارے سامنے داعش کی صورت میں نمودار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، داعش ہے کیا؟ اگر آپ لیبیا کے علاقوں کی طرف دیکھیں، سرحدی علاقوں میں عراق اور شام، ان کے جو سرحدی علاقے آپس میں ملتے ہیں، وہاں پہ چونکہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کا بہت سارا اسلحہ ان ممالک کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے ڈمپ کیا گیا تھا، لہذا وہاں پر سے کچھ گروپ اسرائیل کے پاس ٹریننگ لینے کے بعد وہاں پر ابھرے، اور انہوں نے اپنی ایک مملکت اسلامک اسٹیٹ یعنی ISIS یا داعش، اس کو ترتیب دیا۔ اگر تو وہ ایک خالی اسلامک اسٹیٹ ہی بناتے تو شاید وہ بہت خوبصورتی سے کامیاب ہو جاتے۔ ان کے پاس ایک بڑا وسیع علاقہ تھا ان تینوں ممالک میں سے، کیونکہ یہ تینوں ممالک اپنے گزشتہ کئی سالوں کے جنگی حالات کی وجہ سے، اپنی سیاست دانوں کی تباہی کی وجہ سے، انٹرنیشنل مداخلت کی وجہ سے تقریباً اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی تنظیم کا عسکری خاص طور پر قوت کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر دیکھیے کیا بدقسمتی ہے، اسلام کے نام پر پھر ابھی آپ نے بتایا بریک کے دوران کہ جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے ایسے ذبح کیا جائے، اسلام میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے جانور کا جو اس سے پہلے ذبح کیا گیا ہے اس کا خون نہ دیکھے۔ مگر یہ کیسے اسلامی لوگ ہیں کہ یہ بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو پکڑ کر لا رہے ہیں اور اس طرح ان کے سر اڑا رہے ہیں جیسے کوئی فٹ بال کو کک لگاتا ہے۔ تو میں سرپرائز ہو گیا وہ ویڈیو دیکھ کر جس پہ کہ انسانی خون ہے جی، اور کچھ لوگ مرے پڑے ہیں جن کے سر الگ ہیں، دھڑ الگ پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ پبلک ہے جو تماشبین کھڑے ہیں، وہ ہر دوسرے آدمی کو لاتے ہیں، وہاں بٹھاتے ہیں اور ایک ضرب لگاتے ہیں، سر ادھر جاتا ہے، دھڑ ادھر، وہ لاش اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور دوسرے لے آتے ہیں۔ تب یہ انسانیت کے نام پر مطلب سمجھتا ہوں ایسا دھبا ہے، سب بلیک اسپاٹ ہے، مطلب اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ وہ بھی بلکہ ایک عجیب بات ہے، اس میں میں ایک سوال بھی کروں گا آپ سے کہ یہ قرآن ہاتھ میں لے کے اور اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، جو کہ پیغام امن ہے؟ قرآن کتاب خدا پیغام امن ہے، جو کہ امن محبت کا درس دے رہی ہے۔ یہ دہشت گرد اس کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں تلوار رکھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ جنایت جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہے۔ ایک عجیب بات ہے۔ اس کے لیے موسوی صاحب میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ چلیے ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں۔ ایک ایسا دور ہے کہ جس کو ہم اپنی تاریخ میں سنہری دور کہتے ہیں،
مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا کی ہمارے اہل سنت بھائیوں کے حوالے سے چہیتی اور عزیز ترین بیگم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے باپ کے قتل کے لیے اس وقت کے اولو الامر حضرت علی کے مقابلے میں آتی ہے، اور جب حضرت علی ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں یاد ہوگا وہ وقت جب رسول نے کہا تھا مجھے طلاق کا اختیار دیا تھا، تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنا وہ اختیار استعمال کروں؟ تو وہ جنگ سے پلٹ گئیں اور ان کو احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھی۔ پھر اس کے بعد وہ دور آتا ہے کہ معاویہ، میں تو نہ ان کے لیے رضی اللہ کہوں گا نہ ہی وہ حضرت سے، بہرحال معاویہ ایک ایسا شخص جو ہماری تاریخ میں ابھر کر آتا ہے، اور وہ حضرت عائشہ جو رسول خدا کی زوجہ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب حضرت عائشہ اس کی فطرت کو اور اس کو سمجھ کے کہ یہ کیا چاہتا ہے اسے انکار کرتی ہے، تب بھی وہ ان کی دعوت دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے کام کی نہیں رہی تو وہ ایک گڑھا کھوڑتا ہے جس کے اندر چونا ڈالتا ہے، اور چونا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر لکڑیاں پتلی پتلی شاخیں لگا کر اوپر مٹی ڈال کر اس کے اوپر ایک مسند رکھتا ہے، کرسی رکھتا ہے، اور رسول کی چہیتی ترین بیوی اہل سنت کے مطابق ان کو وہاں پہ دعوت دیتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ بیٹھتی ہیں تو چراغ گل کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بیٹھتے ہی اس گھڑے کے اندر گرتی ہیں اور اوپر سے پانی کی مشکیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کا پکار لے لیجیے، اسلامی تاریخ کا یہ پہلا دہشت گرد ہے جس نے رسول کی بیوی کو جلا کے مار ڈالا چونے کے پانی میں۔ بڑھتے ہیں کالر کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام موسی بھائی۔ جی جناب نقوی صاحب۔ میں نقوی حاضر ہوں دوبارہ۔ جی جی فرمائیے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میں نے اپنا وقت لے لیا ہوا ہے۔ میں آپ کے مہمان کی توجہ ایک اور طرف بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب جو آپ پیش کر رہے ہیں تاریخی حوالہ جات، یہ تو ہمارے بچوں کو بھی زبانی یاد ہو چکے ہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ کیا کیا اسلام میں گھپلے ہوتے رہے پاک رسول کے بعد، اور کیا کیا اسلام نے کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن میں بات صرف اتنی کہوں گا کہ آپ بتا رہے تھے نا سر کاٹنے کی، اور سر کاٹتے رہے، یہ تو حق کی بات آج سامنے آ چکی ہے کہ 4 سال کی بچی جب امام حسین علیہ السلام کے پاس کھڑی تماچے کھا رہی تھی اور یزید سر کاٹ رہا تھا، شمر سر کاٹ رہا تھا، تو یہ چیز تو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کل بھی یزید تھے، آج بھی یزید ہیں، اور کل بھی یزید رہیں گے۔ اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک معجزہ ہے کہ آج واضح ہو گیا ہے۔ کل تک ہم پہ الزام تھا کہ خود ہی مارا خود ہی پیٹتے تھے، اب الزام سامنے آ گیا ہے کہ مارنے والے اس وقت کون تھے اور اس وقت بھی رونے والے کون تھے۔ یہ تو آج سامنے ساری بات آ چکی ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے جس طرح کہ آپ نے خبر بھی بتائی ہے۔ میں موسی بھائی میں آپ سے صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ میں پیچھے جا رہے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے دہشت گردی جو ٹاپک ہے، میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مور مرے تو 22 پولیس والے معطل ہو کے گھر چلے جائیں، ان کے بچوں کا چولہا ٹھنڈا ہو جائے تو وہاں پہ سزا ملتی ہے۔ اور اسی ملک میں ایک شہزادہ سعودی عرب کا آئے اور ایک ہفتے میں 2500 تلور جو کہ غیر قانونی ہے، جس کی قید 2 سال ہے، اس کو اجازت دے دی جائے کہ تو 2500 تلور ایک ہفتے میں مار دے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو ایئرپورٹ پہ لینے بھی جائیں اور اس کے ساتھ کھانے بھی کھائیں۔ تو کیا پاکستان کو یہ جو چیز چل رہی ہے، کیا یہ پروموٹ نہیں کر رہی ہے القاعدہ کو اور داعش کو، اور داعش کے پیچھے جو ڈوریاں لانے والے ہیں ان کو یہ حوصلہ افزائی نہیں دے رہی؟ کیا کل وہ یہ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ہمارے لیے قانون بدل سکتے ہیں یا ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم دہشت گردوں کو پیسہ دیں یا اسلحہ دیں تو یہ ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے؟ کیا یہ ان کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ کیا آج آپ نے تصویر دکھائی تھی وزیر داخلہ کی، تو کیا وزیر داخلہ کی آنکھوں کے نیچے، ناک کے نیچے مولوی عبدالعزیز جو ابھی بھی بیٹھا ان سے پیسے لے کے کھا رہا ہے، کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ 500 عورتیں جو ہیں ہمارے پاس آپ بھی موجود ہیں؟
بالکل جو ہم اڑا گئے, جو بم بار ہیں جو ہم نے بٹھا رکھی ہیں, کیا یہ ساری باتیں ہم لوگ نہیں دیکھتے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, لیکن یہ لوگ $1 ارب کی خاطر اگر بک جاتے ہیں, اگر تحفے کے طور پہ اگر $1 ارب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کا ضمیر بک جاتا ہے, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہم نے سوچنا صرف یہ ہے کہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. حکومتوں میں دے گی کچھ نہیں, حکومت ہماری مدد کرے گی نہیں, کیونکہ وہ تو 7 سال کی ٹریننگ لے کے آئے ہوئے ہیں وہاں سے کہ شہنشاہیت کیسے کہاں چلاتے ہیں, اور شہنشاہیت کو چلانے کا کیا طریقہ. اس کی مثال یوں ہے کہ وہاں پہ کسی شہزادے کا گھٹنے میں درد تھی تو اس نے پاؤں کے نیچے اسٹول رکھا ہوا تھا, تو انہوں نے سمجھا پتہ نہیں شہزادے کا ہی کام ہے. اب جہاں بھی یہ بیٹھتے تھے ہمارے شہزادے, تو وہ بھی پاؤں کے نیچے اسٹول رکھتے تھے. یہ تو شہنشاہیت کے طریقے سیکھ کے آئے ہیں, تو ان سے تو توقع نہیں رکھتے. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے موسی بھائی کہ ہم کس طرح اس دہشت گرد کا مقابلہ کریں گے. اس کا واحد حل ایک ہی ہے کہ آج ہم ایک نہج پہ آ جائیں, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں, ایک ریپر بنا لیں, اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. قوم آج بھی کل بھی مر رہی تھی, آج بھی مر رہی ہے, قوم مرنے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن ہمارے لیے اکٹھا ہونا دہشت گردی کے خلاف یہی سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں ایک ریپر چننا پڑے گا. وہ چننے کے لیے ہمیں ہر حالت میں اکٹھا ہو کے اس پہ اتفاق کرنا ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ. وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ داعش کا جو سلسلہ ہے, تو اس کا پاکستان کے اندر جو کہ ابھی کالر سے بھی بات ہوئی, آپ نے بھی اس کے تاریخی پس منظر بتائے, پھر ہسٹری پاکستان کی بھی اس پہ گئے, اور کس طرح سے وہ چیزیں معاملات ہوئے کہ محرک غربت بیسیکلی بنا, اور اس کے بعد تمام دہشت گردی پینیٹریٹ کر گئی. کینسر ہو گیا اب تو وہ باقاعدہ اتنا پاکستان کے طول و عرض میں پھیل گیا. تو آپ ان فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ داعش پاکستان میں کتنا حد تک کھلے ہاتھ سے کام کر سکتی ہے, چونکہ حکومت بھی انہی کی بیٹھی ہے, بی ٹیم بیٹھی ان کی ہے. دیکھیے نقوی صاحب نے بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ ہم اپنا ایک رہبر چن لیں. کون رہبر؟ ابھی یہ خاموشی رہے گی. یہ خاموشی اس لیے رہے گی کہ ہم جو 17% یا 20% اہل تشیع پاکستان میں ہیں وہ تو محب الوطن ہیں. ہم جو شیعہ ایران کے اندر ہیں وہ تو محب الوطن ہیں. ہم جو شیعہ عراق میں ہیں وہ تو امن پسند ہیں. پوری دنیا اب یہ جان گئی ہے کہ امام حسین کے نام لیوا علی کے ماننے والے دہشت گرد نہیں ہیں. مگر جو 77% یا 75% یا 80% ہمارے دوسرے بھائی ہیں, اور جن میں سے صرف 2% یا 3% دیوبندی ہیں, اور جو ہمارے اسلام کے 98% خزانے کے مالک ہیں, دعا کیجئے کہ خدا ان کی ہدایت کرے. جب تک انہیں ہدایت نہیں آئے گی وہ ان 13% یا 17% یا 20% یا 2 ملک جہاں پر 58 اسلامی ملک ہیں, ان میں سے صرف 1.5 ملک یعنی عراق کے اندر بھی مخلوط حکومت ہے, صرف ایک ایران اسلامی ملک ہے جو شیعہ ہے, اور پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے, ہندوستان کا حال آپ کے سامنے ہے. تو حضور آپ بحیثیت شیعہ نہیں پلٹ سکتے پورے مسلمانوں کی قسمت کو. ہاں ہم امام حسین سے لے کے آج کے دن تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں, اور اب ہماری ان قربانیوں کے اندر ہمارے سنی بھائی بھی شامل ہو گئے ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ حنفی جو سنیوں کا سب سے بڑا مکتبہ فکر ہے, اور بریلوی جو اس کے بعد ہیں, یہ 2 ایسے فرقے ہیں کہ جو اہل تشیع کے بہت نزدیک ہیں, اور جو حسین اور آل محمد کو بھی تسلیم کرتے ہیں, اور صرف قرآن کو ہی لے کر نہیں چل رہے, اور ان کو بھی مانتے ہیں. ان کی آنکھیں کب کھلیں گی اور وہ اپنے دامن ان چند دیوبندیوں اور ان انتہا پسندوں سے کب چھڑاتے ہیں, اور اہل تشیع کے ساتھ کندھا ملا کر ایک مخلوط, ایک مضبوط رہنما. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ رہنما چننے کے لیے اس رہنما کو ضرورت ہوگی پھر ایک ایسی قوم کی جو اپنے ساتھ انصار بن کے اپنے جو مہاجر بھائی ہیں ان کو وہی آدھا اپنا حصہ دے سکے, اپنے آدھی دولت دے سکے, اپنا آدھا گھر دے سکے. جب تک غربت ختم نہیں ہوگی تب تک بارود کش, خود کش, بمبار عورتیں مرد بنتے رہیں گے. اور یہی ایک بنیاد ہے جس کو بنیاد بنا کر دونوں بڑے دین کے نام پر قائم ہونے والے اور دینی ممالک اسرائیل
اور سعودی عرب پوری دنیا میں ظلم اور طاقت کے ذریعے اپنی جو حکومت چاہتا ہے اس کی بےخنی تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ انصار یا مہاجر بن کے اپنا حصہ اس قوم کے لیے ڈالیں اور اکٹھے ہو کے پھر آپ میں سے کوئی ایسا اٹھے جو رسول خدا، جو علی، جو حسین، جو حسن کی پیروی کرتا ہو اور خود کو ان کا خادم تسلیم کرے، اپنا گھر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پہلے پیش کرے، قوم اس کے پیچھے ہو، اور پھر آپ دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس وقت پاکستان میں یہ ضرور ہوا ہے کہ فوج کے جب اپنے یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں فوج کو اس وقت اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا، اجتناب کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، مگر جو کچھ ماضی گزر چکا ہے میں اس کو اسی لیے موضوع بحث نہیں لا رہا کہ ہمیں اس وقت ان کو مضبوط کرنا ہے، مگر انہوں نے جو کچھ بھی کیا اب اس فصل کو کاٹنے کے لیے بھی انہی کو آگے بڑھنا پڑا ہے، اور وہ اس فصل کو کاٹنے کے بجائے اب واقعی ان کو احساس ہوا ہے کہ اس کو جلایا جائے، وہ اس کو جلا رہے ہیں۔ تو اس فصل کے جو بینیفیشریز ہیں، میں ان کے ابھی پھر نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بظاہر اس وقت ایک صف پہ ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں، مگر جیسے میرے بہت سارے کالروں نے اور جیسے اس وقت حقیقت میں سب کے سامنے ہے کہ اپنی پاکٹس کے اندر وہ دہشت گردوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی جو سب سے زیادہ بات کرتی ہے بقول پاکستان کے لوگوں کے، انہی میں سب سے زیادہ پناہ گزین انہی کے دفاتر کے اور انہی کے پناہوں کے اندر سے دہشت گرد جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو لہٰذا جب تک آپ حقیقی طور پہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے اور اہل تشیع کو صحیح سمجھتے ہوئے اس مذہب کی طرف اگر آپ عقیدے پر نہیں بھی آتے، اس سوچ کی طرف آپ جب تک نہیں آئیں گے تب تک اس دہشت گردی کا کلا کما نہیں کیا جا سکتا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ ایک جو رہبر کی جہاں تک بات تھی تو وہ خالی یہ نہیں ہوگا کہ ایک شیعہ ہی صرف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ دہشت گردی کا شکار سب ہیں، اور 98% مظلوم جب تک ایک جگہ پر مجتمع نہیں ہوں گے اور وہ ایک اپنا نمائندہ آگے نہیں بڑھائیں گے، ان سے ہم نپٹ نہیں سکیں گے۔ کیونکہ ہم یہ اس پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں، کیونکہ جو دہشت گردی ہے یہ ایسی ہماگیر مطلب یہ ایک شکل اختیار کر چکی ہے کہ آپ روز ایک نئے ملک کا نام ان کی فہرست میں دیکھتے ہیں، مطلب کہ جو آج تک ہے وہ آپ کل نہیں دیکھیں گے، کل اس میں کچھ اضافہ ہوتا وہ دیکھیں گے، نہ کہ کم ہو، بڑھتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ان کی پاکٹس بنی ہوئی ہیں، وہ ایک کے بعد ایک کو وہاں سے ان کا سوئچ آن کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ پورے عالم اسلام کو اس نے اپنی دامنگیر کیا ہوا ہے، لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور پیسہ چل رہا ہے، تیل کی دولت اچھالی جا رہی ہے، نہ کہ مسلم امہ کی جو ہے وہ فلاح پہ حاجیوں کا پیسہ جو ہے وہ لگایا جاتا، وہ دہشت گردی بارود کی جیکٹیں بن کے اور اس میں پی ایچ ڈیز کرائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہاں پر لوگ کاہے میں پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں فارغ التحصیل کاہے میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کون مدرسوں سے جو فارغ التحصیل نکل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بہترین خودکش جیکٹ بنانا سیکھتے ہیں، اس کی ڈیوائسز باندھنا سیکھتے ہیں، مطلب ان کو چاہے اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو، خودکش جیکٹ کے ماہر ہیں، اور کس طرح اس کو پھاڑنا ہے، بم کس طرح لگانا ہے، کتنی موٹی دیوار ہوگی، کتنا وہ پھاڑے گی، کتنے دور رسا جائے گا، اس میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے۔ تو اس سے مطلب وہ بڑی مین نقطہ جو ہم جس پہ بحث کرنا چاہ رہے تھے وہ سامنے یہی آیا کہ جب تک غربت کا خاتمہ نہ ہو اور دوسرے کہ جو مظلوم سارے جمع نہ ہو، کہ ہم یہاں اس پلیٹ فارم سے آواز لگاتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا مطلب ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کب آگے بڑھیں گے، کب انیشیٹ لیں گے، کب سارے جمع ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں نا پاکستان میں، بلکہ میں نے آپ سے میں وہی جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے پر محکمہ پنجاب کے تعلقات عامہ میں رہیں، تو یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا مطلب حکومت کس حساب سے کس طرح اس کی کس شکل سے ملوث ہوتی ہے؟ سامنے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں، فصل کو کاٹیں گے، فوج کے ساتھ آگ لگاؤ، مگر اندر اندر وہ تصویر بھی دکھائی میں نے ہوں گی کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اس کو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں اس میں۔ جی موصف بھائی، بہت خوبصورت آپ نے دوبارہ اس بحث کی طرف ہم آگے۔ حقیقت یہ ہے ناظرین اور ناظرات کہ پاکستان میں جو بنیادی چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ رشوت اور غربت اور رشوت، ان دونوں باتوں کو نہایت ہی بہترین اور سسٹمیٹکلی طریقے سے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی سرکاری محکمے تھے ان کے اندر پہنچایا گیا۔ اور جب سرکار ہی بدماشی کے اندر انوالو ہو جائے، رشوت کے اندر انوالو ہو جائے، ظلم کے اندر انوالو ہو جائے،
تو اس کے نتیجے کے اندر پورا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے۔ پھر وہی میں بات عرض کروں گا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہاں کے نوابین اور راجے مہاراجے جو ہمارے حصے میں آئے تھے وہ اس بات کے عادی تھے کہ ان کے بہت بڑے بڑے محلات ہوتے تھے اور جن کے اندر بجلی چمکتی تھی، روشنی ہوتی تھی، اور ان کی بڑی بڑی چمچماتی گاڑیاں ان کے گھروں کے اندر آتی تھی، جبکہ ان کے اطراف میں دور دور تک چھوٹی چھوٹی جھگیاں، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے جن کے اندر دیا جلا کرتا تھا۔ اسی لیے ان کو یہ عادت تھی کہ جو ان کے چاروں طرف ہے وہ انتہائی پسماندگی اور غربت کی عالم میں رہیں اور وہ بڑے بڑے محلات میں رہیں، اور اس کے لیے وہ ظلم کرنے کے عادی تھے۔ لہذا وہی انہوں نے ظلم برقرار رکھا، کس صورت میں؟ رشوت اور نااہلی کی اپنی بنیاد بنا کر۔ اس کے نتیجے میں جب یہ قوت سامنے ابھر کے آئی ہے جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، اور اس نے انڈیپینڈنٹ صورت اختیار کی اور عوام کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا، تو ایک تو بھوک اور افلاس بہت تھی، لہذا نہایت تیزی سے لوگوں نے مدرسوں کی طرف رجوع کیا۔ ابھی بھی آپ بڑے شہروں سے نکل کے چھوٹے شہروں کی طرف آ جائیں تو 90% بلکہ بعض دیہات کے تو 100% لوگ صرف مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ تو کالج ہے ہی نہیں، اسکول ہے ہی نہیں، یونیورسٹی کا کوئی تصور نہیں، کوئی بازار نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ آٹا اور دکانیں نہیں ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ دور دراز علاقوں میں جو مدرسے قائم کیے گئے ہیں ان مدرسوں کے اندر ہی لوگ اپنی افلاس، اپنی بھوک مٹانے کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان مدرسوں کو جو چلانے والے ہیں ان کو جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ملک اور غیر ملک کے ان وڈیروں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کی طرف رخ کرتے ہیں جن کے پاس دولت اور ان کی اپنی طاقت، دو ہی چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ صرف پجاری ہیں دولت کے اور طاقت۔ بلکہ اس میں ایک چیز اور میں اس سے پہلے بھی یہ ذکر کرتا چلا ہوں، آج پھر میں چاہوں گا کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے اس کو کہوں کہ چودھری نثار وزیر داخلہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ تمام مدارس جو ہیں دہشت گرد نہیں ہیں، 10% دہشت گرد ہیں۔ طول و عرض میں، جیسے کہ آپ نے فرمایا، پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس ان ہزاروں کی تعداد میں، ان کا 10%، لاکھوں کی تعداد میں ان کا 10% کتنا ہوگا، اس کی لسٹ آج تک گورنمنٹ آف پاکستان نے انہوں نے پرووائڈ نہیں کری۔ کم از کم لوگ ان خارجیوں کے پاس اپنے بچوں کو جانے سے روکیں۔ پروگرام بالکل چند منٹ رہ گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ بات ہو جائے کہ وہ مطلب اگر یہ لسٹ نہیں دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو جو کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ اس میں سے کون سے خارجیوں کے مدرسے ہیں اور کون سے صحیح جہاں سے تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو یہ ایک المیہ رہ جائے گا کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک دفعہ کیونکہ اب آخری لمحات ہیں، میں بہت تیزی سے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین و ناظرات، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اب بھی جو حکومتیں ہیں ان کے بڑے شہروں کے اوپر تو پھر بھی کوئی کنٹرول ہے، جو چھوٹے دیہات ہیں اور دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز عملاً نہیں ہے۔ ہم صرف علاقہ غیر کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے باہر ہیں، لیکن یہ ٹوٹل کی ٹوٹل سرائیکی پٹی، پورے کا پورا سندھ کا اندرون سندھ، یہ تمام، اور پنجاب کے یہ بالائی علاقے، اور یہ تمام ایسے علاقے ہیں جہاں پر حکومت کی کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے افسران ہی دراصل وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ہمارے پولیٹیکل نمائندے ہیں وہ اپنی طاقت بجائے اس کے کہ عوام کی خدمت کریں، وہ وہاں کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو قابو کر کے، ان کے ناز نخرے اٹھا کے، ان کی ضروریات پوری کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ لے لیا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ مدرسے والے جس طرف اشارہ کر دیتے ہیں ووٹ ادھر ہی ڈالے جاتے ہیں، اور پھر بدقسمتی وہی آ جاتی ہے کہ جب تک معاویہ کی شریعت ماننے والوں کا راج رہے گا اور حسین کی شریعت کو ڈیفیوز کیا جائے گا اور اس سے انکار کیا جائے گا، یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے جب تک شریعت پڑھانے والے اس بات کے اوپر نہیں آتے کہ جہاد اور اس کا فتویٰ اور اس کا حکم صرف حکومت وقت دے سکتی ہے، انڈیویجول نہیں دے سکتے، اور انڈیویجول اگر دے بھی تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ بلکہ ایک ظلم ہے۔ تب تک حقیقت حال نہیں سدھر سکتی، اور کیونکہ عوام غریب، پسماندہ اور کم علم ہے بلکہ جاہل ہیں، اس لیے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ بات وہیں آ جاتی ہے، تلاش راہبر کی ہے، راہبر کے ساتھ
یکجہتی کی ہے، یکجہتی کے ساتھ پیسے کی ہے. پیسہ، یکجہتی اور رہبر یہ ملیں گے، 98% لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر وہ اسلام کو محمد و آل محمد کی نظر سے دیکھیں گے، معاویہ اور اس کے پیروکاروں کو چھوڑیں گے، تبھی بات بنے گی. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آج آپ نے، اور ہم نے اس کے اوپر کوشش کی کہ کافی جو ہے وہ جو مختلف اس کے پہلو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، اس کو موضوع بحث لایا جائے کہ پاکستان کے اندرونی کیا معاملات ہیں. چونکہ آپ کا تعلق محکمہ تعلقات عامہ سے بھی رہا، آپ نے اعلیٰ عہدوں کے اوپر وہاں پر کام بھی کیا، تو وہ آپ بہت بہتر چیزیں جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر حکومت کی گرفت ہے اور کہاں پر ان کی گرفت نہیں ہے، وہاں پر کیا معاملات چل رہے ہیں اندر بھی اور باہر بھی، اور کیا سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے اور اندر اس میں کیا ہوتا ہے، اور جو انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس کی کڑیاں کیسے ہیں پاکستان میں آئیں، اور کب سے اس کا بیج بویا گیا اور کس طرح سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور کس طرح سے یہ بیرونی آقاؤں کی طرف دیکھنے کے قابل ہوئے. چونکہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ان کو فری ہینڈ دیا گیا. اب پھر عوام کی طرف سے بھی ڈائریکٹ ان کو فنڈنگ ہو. اب جو کہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، جو حکومت ہوتی ہے، جو اس کی ریاست ہوتی ہے، اس کی جب ریٹی نہیں ہے تو یہ نہیں پتہ چلے گا. ہم اس پروگرام میں تمام ہر دفعہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ اویئرنیس دیں، ان کو اس چیز کا ادراک کروائیں کہ جن کے بچے مدرسوں میں جاتے ہیں یا مسجدوں وغیرہ میں ماشاءاللہ جو نماز جمعہ وغیرہ میں جاتے ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح کا خطبہ دیا جا رہا ہے، کیا وہاں پر نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہیٹریٹ اسپیچز ہے، یا وہاں پر ایک صحیح جو ہے کہ وہ دیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مگر ایک چیز جہاں پر خارجی نہیں ہوں گے وہاں پر کم از کم کسی پر لعن طعن اور کفر کے فتوے اور نفرت انگیز جو ہے وہ لٹریچر جو ہے وہ وہاں سے نشر نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ تمام مسلمانوں کی بالعموم جو ہے یہ ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ تمام ماں باپ کی جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں کی طرف جانے سے اور ایسے مسجدوں میں جہاں پر اس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کا سدباب کریں. جب آپ خود سے اپنے گھر سے اس چیز کی تبدیلی کا آغاز کریں گے تو یہ پوری تبدیلی گھر سے نکل کے پھر ملت سے اور پوری ملک میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے. شروع ہم نے اپنے گھر سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے، اپنے خود سے، اپنے انڈیویجول اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ پروگرام ہم ایسی صورتحال سے پیش کرتے ہیں، اس میں موضوع یہی تقریباً ہوتے ہیں، اس میں نئی خبریں ایڈ ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پورے ہفتے کی جو کہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. تو اگلی دفعہ دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ جو کہ اس پورے ہفتے کی جو صورتحال ہوگی اس کو آپ کے سامنے لائیں، اس کو زیر بحث لائیں. تو آج ہمارے ساتھ جو جرنلسٹ تھے اور ہم نے ان کا جو ہے وہ تعارف بھی کرایا کہ سید علی شان حسین صاحب، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. تو مجھے اور جناب علی حسین شان صاحب کو مینچسٹر اسٹوڈیو ہدایت ٹیلی ویژن سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.